اتوار کی شام 6 بجے سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ وہ سب کی ٹائم لائنز پر سب کو شو ہو رہی ہے۔ وہ ویڈیو کس کی ہے؟ وہ ویڈیو ہے سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کی، جن کا کہنا ہے کہ I am back after 100 days۔ اب وہ 100 دن کے بعد آ کر اپنی خاموشی توڑتے ہیں اور اپنی اس ویڈیو میں انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بیان کیا ہے، سب کچھ ایکسپلین کیا ہے کہ ان 100 دنوں میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، کس طریقے سے ان کا ایک ٹور انٹرنیشنل پلان تھا جہاں پر وہ ایک گیسٹ کے طور پر انوائٹڈ تھے ملیشیا میں، اور ایک کنٹینٹ کریٹر کی حیثیت سے انہوں نے وہاں پر شرکت کرنی تھی، وہ ان تیاریوں میں مشغول تھے۔ پھر اس کے بعد انہیں کس طریقے سے ایئرپورٹ سے اریسٹ کیا گیا، انہیں لایا گیا اور ان سے تفتیش شروع کی گئی۔ انہوں نے اپنی تفتیش کے دوران ہونے والے کچھ خطرناک انکشافات بھی کیے، اور انہوں نے ساری چیز ایکسپلین اس طرح سے کی۔ جو ان کے انکشافات ہیں میں ون بائی ون آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے گرفتاری ڈالی گئی اور انہیں لے جایا گیا، پھر ان کا ریمانڈ لیا گیا، اور ان کے مطابق وہ پراپرلی سب جو ان کے ساتھ تفتیشی افسران تھے ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تھے۔ جتنا ڈیجیٹل ڈیٹا ان کو ریکوائر تھا اس سے بھی زیادہ حد تک ایکسس انہوں نے ان کو دی، اور تمام پاسورڈز اور آئی ڈیز سب کچھ انہوں نے اپنے تفتیشی افسران کے ساتھ شیئر کیا۔ ان کے مطابق 23 دن کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی، وہ سب کچھ تو انہوں نے 23 منٹ میں ہی ایکسپلین کر دیا تھا اور سب کچھ ہینڈ اوور بھی کر دیا تھا، اپنے لیپ ٹاپس، اپنے فون اور سب کچھ۔ اس کے بعد ان کا پہلا الزام یہ ہے کہ جو NCCAI کے جو سائبر کرائم ونگ کے جو افسران ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جو ڈکی بھائی کے اکارڈنگ ان کا جو کرپٹو اکاؤنٹ تھا وہاں سے قریباً 9 کروڑ روپے انہوں نے ایک آفیسر کے والیٹ میں ان سے ٹرانسفر کرائے، اور ڈکی بھائی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ریکوری کی مد میں نہیں جانے تھے، یہ پیسہ ان افسران نے خود رشوت کی مد میں لینا تھا، لیکن جب ادارے کا پریشر پڑا تو یہ رقم ان کو ظاہر کرنی پڑی برآمدگی کے طور پر، اور ریکوری جو ہے اس اماؤنٹ کی انہوں نے ڈالی۔ لیکن بات یہاں تک نہیں رکتی۔ اس کے بعد سعد ہیں جو ڈکی بھائی ہیں، وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے اوپر بے جا تشدد کیا گیا اور انہیں گالیاں دی گئی۔ خاص طور پر انہوں نے کچھ افسران کا نام لیا اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مجھے تھپڑ لگائے، مجھے بہت زیادہ گالم گلوچ میرے ساتھ کی گئی، اور جب میں سر جھکاتا تھا اور میں کچھ نہیں بولتا تھا اس پر بھی مجھے مارا جاتا تھا، اور مجھے کہا جاتا تھا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور میری آنکھوں میں دیکھو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک خطرناک اور انکشاف، وہ یہ کہ کسی 7 سالہ بچے کو ایک ویڈیو کال کر کے جو تشدد ڈکی بھائی پر کیا گیا وہ دکھایا گیا ویڈیو کال پہ۔ یہ جو تشدد ہے یہ کسی طریقے سے بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پر اس صورت میں جب اگلا بندہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہو۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو ساری کہانی ہے، یہ جو ساری منظر کشی ہے، جو روداد ہے، جو رو کر ڈکی بھائی نے سوشل میڈیا پر بیان کی ہے، اور اس ویڈیو پر ابھی تک ملینز میں ویوز چلے گئے ہیں، اور ان کی جو سائڈ کی سٹوری ہے انہوں نے ایکسپلین کر دی ہے۔ لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ادارہ سامنے آئے اور ادارہ اپنا موقف پیش کرے، اور ادارے کو یہ بہت جلد کرنا چاہیے کیونکہ آلریڈی جو اعتماد کا فقدان ہے اداروں میں اور عوام میں اس کو یہ بڑھاوا دے رہی ہے۔ جو ویڈیو ہے اس سے لگ یہی رہا ہے کہ تفتیش کا جو طریقہ کار ہے شاید یہی ہے، تمام لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے ہی تفتیش کی جاتی ہوگی، لیکن اب اصلیت کیا ہے اس سے پردہ، اور جو حقائق تھے ان سے پردہ تو اب ادارہ اٹھائے گا، اور ادارہ بتائے گا کہ بیسیکلی حقیقت میں ہوا کیا تھا، اور کس طریقے سے جو ڈکی بھائی ہیں ان سے تفتیش کی گئی اور کس طرح سے انہوں نے کوآپریٹ کیا یا نہیں کیا، اور جو ڈکی بھائی نے الزامات لگائے ہیں کیا وہ سب کے سب درست ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے تو ہم اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے بلائنڈلی۔ ڈیفینیٹلی دوسری سائڈ کا موقف جب تک سامنے نہیں آتا تو ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، جیسے ادارہ اپنا موقف پیش کرے گا، اور ادارے کو چاہیے کہ جلد اپنا موقف پیش کرے تاکہ جو حقیقت ہے وہ جو ہے اس کا ہم پر راز کھل سکے کہ بیسیکلی اس وقت ہوا کیا۔ یہ جو 100 دن کا ٹائم تھا جس میں ڈکی بھائی کے ساتھ تشدد کی باتیں بھی چلتی رہیں اور یہ بتایا جاتا رہا بار بار کہ شاید ان کے اوپر ذہنی اور جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے، اس حد تک کیا جا رہا ہے کہ وہ جو جتنے بھی ان کے پاس پیسے ہیں وہ دے دیے جائیں، یا رشوت ان سے مزید جتنے پیسے بٹورے جا سکتے ہیں وہ کیے جائیں، یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر چل رہا تھا۔ لیکن حقیقت کیا ہے اگین وہ ہمیں ادارہ بتائے گا کہ ایک سائڈ تصویر کا ایک رخ ہم نے دیکھ لیا، دوسرا رخ ہمیں ادارے نے دکھانا ہے، تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ ادارہ کب پریس کانفرنس کرتا ہے اور ان الزامات کا کیا جواب دیتا ہے۔